السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے تحقیق و تنقید سے اہم سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں، تو بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ کس نے کہا ہے؟ تنقید کو ادب کے جسم کا کوڑ فلابیر نے کہا ہے۔ تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جوں کس نے کہا ہے؟ تو تنقید کو ادب کے گیسوؤں کی جوں تینیسن نے کہا ہے۔ تنقید کو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکنے والی مکھی سے کس نے تشبیہ دی ہے؟ تو چیخوف نے تنقید کو گھوڑے کو ہل چلانے سے روکنے والی مکھی سے تشبیہ دی ہے۔ کس کا کہنا ہے کہ تنقید ادب کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے؟ تو رچرڈسن کا یہ ماننا ہے کہ تنقید ادب کے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جو ڈاکٹر جسم کے ساتھ کرتا ہے۔ جو شعر کہنے میں ناکام ہوتا ہے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ کس کا قول ہے؟ تو یہ ایمرسن کا قول ہے کہ جو شعر کہنے میں ناکام ہوتا ہے وہ اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے تنقید نگار بن جاتا ہے اور شاعروں پر نکتہ چینی کرتا ہے۔ ایمرسن کا یہ قول ہے۔ کس نے کہا ہے کہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے؟ تو ڈرائیڈن نے کہا ہے کہ نقادوں میں نفرت کا جذبہ بہت شدید ہوتا ہے۔ نقاد پر بھروسہ کرنے سے پہلے ہر ناممکن بات پر بھروسہ کر لو، یہ بائرن کا ماننا ہے۔ تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے۔ والٹر پیٹر کا یہ قول کہ تنقید نگار کی ذمہ داری بس اتنی ہے کہ وہ انہیں ان کے اصل روپ میں دیکھے اور ان کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کر دے۔ والٹر پیٹر۔ کس نے تنقید کو استدلال کی سائنس کہا ہے جو تخلیق شعر کے مسائل سے بحث کرتی ہے؟ تو کولرج نے تنقید کو استدلال کی سائنس کہا ہے جو تخلیق شعر کے مسائل سے بحث کرتی ہے۔ تنقید کوئی کھیل نہیں جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے، یہ ایک فن ہے، ایک صنائی ہے۔ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے، کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ تنقید کوئی کھیل نہیں جسے ہر شخص بآسانی کھیل سکے، یہ ایک فن ہے، ایک صنائی ہے۔ فن تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، مشکل بھی آسان بھی۔ تنقید مشکل ترین فن ہے، کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ نقاد فرائیڈ کا خوشہ چیں ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد۔ وہ فرائیڈ اور مارکس دونوں کے نظریوں میں سے کچھ مفید باتیں لے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مفید اور غیر مفید، درست اور نادرست کی سمجھ ہو۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم ادب کو ادب سمجھیں اور ادب کی حیثیت سے جانچیں۔ کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے کہ نقاد فرائیڈ کا خوشہ چیں ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد۔ وہ فرائیڈ اور مارکس دونوں کے نظریوں میں سے کچھ مفید باتیں لے سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مفید اور غیر مفید، درست اور نادرست کی سمجھ ہو۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم ادب کو ادب سمجھیں اور اسے ادب کی حیثیت سے جانچیں، یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ اسرار البلاغت اور دلائل الاعجاز عبد القاہر جرجانی کی تصانیف ہے۔ اسرار البلاغت اور دلائل الاعجاز یہ دونوں کتابیں عبد القاہر جرجانی کی ہیں۔ اثبات و نفی اور لفظ و معنی شمس الرحمن فاروقی کی یہ دونوں کتابیں ہیں۔ اثبات و نفی اور لفظ و معنی یہ دونوں کتابیں شمس الرحمن فاروقی کی ہیں۔ نقل کا نظریہ جو ہے افلاطون نے پیش کیا تھا۔ کیتھارسس کا نظریہ ارسطو کی دین ہے۔ نقل کا نظریہ افلاطون نے پیش کیا اور کیتھارسس کا نظریہ یہ ارسطو کی دین ہے۔ ارسطو کی کتاب بوتیقہ میں 26 ابواب ہیں۔ ارسطو کی کتاب بوتیقہ میں 26 ابواب ہیں۔ دی آئیڈیا آف کرسچن سوسائٹی یہ ٹی ایس ایلیٹ کی تصنیف ہے۔ دی آئیڈیا آف کرسچن سوسائٹی۔ ادب کو تنقید حیات میتھیو آرنلڈ نے کہا ہے۔ کس کے مطابق شاعری پر تنقید کا حق صرف شاعروں کو ہونا چاہیے؟ ٹی ایس ایلیٹ کا یہ قول ہے کہ شاعری پر تنقید کا حق صرف شاعروں کو ہونا چاہیے۔ شاعر کی 3 آوازیں، یہ ٹی ایس ایلیٹ کا مضمون ہے کہ شاعر کی 3 آوازیں، ٹی ایس ایلیٹ کا مضمون ہے۔ یہ ایک دلکش نظم ہے، اسے پڑھ کر میرے دل میں
مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، بس اتنا بتا دینا کافی ہے، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو یہ قول اسپنگارن کا ہے۔ اسپنگارن کا یہ قول ہے کہ یہ ایک دلکش نظم ہے، اسے پڑھ کر میرے دل میں مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی، بس اتنا بتا دینا کافی ہے، اس سے زیادہ میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ قول اسپنگارن کا ہے۔ شاعر اگر اپنی بات خوبصورت انداز میں بیان کر دے تو کامیاب ہے، اور بدصورت انداز میں بیان کرے تو ناکام ہے۔ یہ کروچے کا قول کہ شاعر اگر اپنی بات خوبصورت انداز میں بیان کر دے تو کامیاب ہے، اور بدصورت انداز میں بیان کرے تو ناکام ہے۔ کروچے کا یہ قول ہے۔ جو کیفیت وہ یعنی شاعر آپ اٹھاتا ہے، اس کے لیے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کیسے لفظ ہوں اور کس طرح انہیں ترتیب دوں تاکہ جو کیفیت اس کو دیکھنے سے میرے دل پر طاری ہے وہی کیفیت سننے والوں کے دل پر چھا جائے۔ یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے۔ محمد حسین آزاد کہتے ہیں کہ جو کیفیت وہ یعنی شاعر آپ اٹھاتا ہے، اس کے لیے ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کیسے لفظ ہوں اور کس طرح انہیں ترتیب دوں تاکہ جو کیفیت اس کے دیکھنے سے میرے دل پر طاری ہے وہی کیفیت سننے والے کے دل پر چھا جائے۔ یہ قول محمد حسین آزاد کا ہے۔ مہدی افادی کا یہ قول ہے اکبر الہ آبادی کے تعلق سے کہ جو فقرے ان کی زبان سے نکلتے ہیں انشاء پردازی کے جواہر ریزے ہوتے ہیں۔ اردو کی جدید انقلابی شاعری کے مصنف ہیں سجاد ظہیر۔ اردو کی جدید انقلابی شاعری کے مصنف ہیں سجاد ظہیر۔ کاشف الحقائق امداد امام عصر کی تصنیف ہے۔ سخن ہائے گفتنی کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے۔ سخن ہائے گفتنی۔ تنقیدی اشارے، نظر اور نظریے، پہچان اور پرکھ، یہ آل احمد سرور کی تصانیف ہیں۔ تنقیدی اشارے آل احمد سرور کی ہے، پہچان اور پرکھ اور نظر اور نظریے، یہ تینوں تصانیف جو ہیں آل احمد سرور کی ہیں۔ ادبی تنقید اور مشرقی تنقید، یہ دونوں کتابیں محمد حسن کی ہیں۔ ادبی تنقید محمد حسن کی کتاب ہے اور مشرقی تنقید بھی محمد حسن کی کتاب ہے۔ میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچار، یہ آل احمد سرور کا قول ہے کہ میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچار۔ تنقید کیا ہے؟ ادب اور نظریہ، نئے پرانے چراغ، یہ تینوں تصانیف جو ہیں آل احمد سرور کی ہے۔ تنقید کیا ہے؟ ادب اور نظریہ اور نئے پرانے چراغ، یہ آل احمد سرور کی تصنیف ہے۔ شاعری ذات سے کائنات تک کا سفر ہے، آل احمد سرور کا قول ہے۔ شاعری ذات سے کائنات تک کا سفر، آل احمد سرور۔ تنقید کی بھلبلیاں اور ادبی تنقید کے اصول، ان دونوں کتابوں کے مصنف ہیں کلیم الدین احمد۔ تنقید کی بھلبلیاں اور ادبی تنقید کے اصول، یہ دونوں کتابیں کلیم الدین احمد کی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ نہ بن جائے، یہ قول ہے کلیم الدین احمد کا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ نہ بن جائے، کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ ادب کی دنیا ایک ہے، اس میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی دنیایں ہیں، خود مختار حکومتیں نہیں۔ شاعری کا مدعا آج بھی وہی ہے جو 1000 برس پہلے تھا، اور فنون لطیفہ کی بنیادی قوانین، شاعری کی اصولی باتیں ساری دنیا میں ایک ہیں، کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے۔ ادب کی دنیا ایک ہے، اس میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی دنیایں ہیں، خود مختار حکومتیں نہیں۔ شاعر کا مدعا آج بھی وہی ہے جو 1000 برس پہلے تھا، اور فنون لطیفہ کی بنیادی قوانین، شاعری کی اصولی باتیں ساری دنیا میں ایک ہیں، کلیم الدین احمد کا یہ قول۔ افسانے کی حمایت میں اور انداز گفتگو کیا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کی یہ دونوں کتابیں ہیں۔ افسانے کی حمایت میں اور انداز گفتگو کیا ہے؟ لوگ اب فاروقی کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں، یہ محمد حسن عسکری کا یہ قول ہے کہ لوگ اب فاروقی کا نام حالی کے ساتھ لینے لگے ہیں، محمد حسن عسکری۔ مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کا پہلا منشور کا نام آل احمد سرور نے دیا تھا۔ حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی۔ شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ معلق نظر آتے ہیں، یہ قول ہے کلیم الدین احمد کا۔ شعر العجم کے مصنف ہیں علامہ شبلی نعمانی۔ تنقیدی حاشیے، تنقیدی جائزے اور روایت اور بغاوت، یہ تینوں کتابیں احتشام حسین کی ہیں۔ تنقیدی اشارے جو ہے آل احمد سرور کی کتاب ہے، اور تنقیدی حاشیے اور تنقیدی جائزے اور روایت اور بغاوت، یہ تینوں کتابیں احتشام حسین کی ہیں۔ ایک خیال جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو، شدت احساس کے ساتھ مخصوص فنی طریقے اظہار کے ساتھ پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے، یہ احتشام حسین کا قول ہے۔
کہ ایک خیال جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو، شدت احساس کے ساتھ مخصوص فنی طریقے اظہار کے ساتھ پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے. کہ ایک خیال جو کسی مادی تجربے پر مبنی ہو، شدت احساس کے ساتھ مخصوص فنی طریقے اظہار کے ساتھ پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے. تو شام حسین کا قول ہے. ترقی پسندی جدیدیت اور مابعد جدیدیت، یہ کتاب ہے گوپی چند نارنگ کی. ترقی پسندی جدیدیت مابعد جدیدیت گوپی چند نارنگ کی کتاب ہے. محمد حسین آزاد کے دماغ تک انگریزی لالٹینوں کی روشنی نہ پہنچنے کی بات کلیم الدین احمد نے کی تھی. محمد حسین آزاد کے دماغ تک انگریزی لالٹینوں کی روشنی نہ پہنچنے کی بات کلیم الدین احمد نے کی تھی. شعر کو خیالی باتوں کا مجموعہ، گلزار فصاحت کا پھول محمد حسین آزاد نے قرار دیا ہے. شعر کو خیالی باتوں کا مجموعہ اور گلزار فصاحت کا پھول. اردو میں اسلوبیاتی تنقید کے اولین نقاد مسعود حسین خان ہیں. اردو میں اسلوبیاتی تنقید کے اولین نقاد مسعود حسین خان. اردو تنقید کا ارتقاء اور غزل اور مطالعہ غزل، ان دونوں کتابوں کے مصنف ہیں عبادت بریلوی. اردو تنقید کا ارتقاء اور غزل اور مطالعہ غزل، عبادت بریلوی. ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، آل احمد سرور کا قول ہے. ادبی تنقید فن ہے، سائنس نہیں، آل احمد سرور کا قول ہے. جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، سید عبداللہ کا قول ہے. جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید کو ایک دوسرے سے خلط ملط نہیں کرنا چاہیے، سید عبداللہ کا قول. تاثراتی تنقید کو تنقید کہنا صحت سے خالی غیر ذمہ دارانہ قسم کی چیز ہے، کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے. تاثراتی تنقید کو تنقید کہنا صحت سے خالی اور غیر ذمہ دارانہ قسم کی چیز ہے، کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے. کس کے نزدیک تقریر اور تحریر کی عظمت کا تعلق روح کی عظمت سے ہے؟ تو لان جائنس کے نزدیک تقریر اور تحریر کی عظمت کا تعلق روح کی عظمت سے ہے. لان جائنس کے نزدیک تقریر اور تحریر کی عظمت کا تعلق روح کی عظمت سے. دھونی کا نظریہ آنند وردھن نے دیا تھا. دھونی کا نظریہ آنند وردھن نے دیا تھا. تنقید قدریں متعین کرتی ہے، ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ کر دیتی ہے. تنقید انصاف کرتی ہے، ادنا اور اعلیٰ، جھوٹ اور سچ، پست اور بلند کا معیار قائم کرتی ہے. آل احمد سرور نے تنقید کی ہے، تعریف کی ہے. الشعر والشعراء کے مصنف ہیں ابن قتیبہ. ابن قتیبہ الشعر والشعراء کے مصنف ہیں ابن قتیبہ. الشعر والشعراء ابن قتیبہ اس کے مصنف ہیں. شاعر کی زبان سے عالم بے خودی میں ایک ترانہ نکل جاتا ہے جو سامعہ سے دماغ تک پہنچ کر ہم کو بافتائے ہستی کر دیتا ہے. یہ نیاز فتح پوری رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے کہ شاعر کی زبان سے عالم بے خودی میں ایک ترانہ نکل جاتا ہے جو سامعہ سے دماغ تک پہنچ کر ہم کو بافتائے ہستی کر دیتا ہے. رشید احمد صدیقی کا یہ قول ہے. ہمارا شاعر اپنے ملک کی چیزوں کو نظر انداز کر کے ملک سے باہر نظر دوڑاتا ہے. اسے دجلہ و فرات تو نظر آتے ہیں، گنگا و جمنا دکھائی نہیں دیتے. نیاز فتح پوری کا محمد حسین آزاد کا یہ قول ہے کہ ہمارا شاعر اپنے ملک کی چیزوں کو نظر انداز کر کے ملک سے باہر نظر دوڑاتا ہے. اسے دجلہ و فرات تو نظر آتے ہیں، گنگا جمنا دکھائی نہیں دیتے. محمد حسین آزاد کا قول. محمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں. رام بابو سکسینہ کا قول ہے. مولود شریف، تریاق مسموم اور علم الطبقات الامراض، ان تینوں کتابوں کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں. مولود شریف، تریاق مسموم اور علم طبقات الامراض. اپنے زمانے، اپنے ماحول، اپنے حدود میں حالی نے جو کچھ کیا وہ بہت تعریف کی بات ہے. وہ اردو تنقید کے بانی تھے اور اردو کے بہترین نقاد بھی. کلیم الدین احمد کا یہ قول ہے. ادب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن فطرت. یہ بھی کلیم الدین احمد کا قول ہے کہ ادب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن فطرت. ادب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے، انسانی تجربات اور حسن فطرت. کلیم الدین احمد کا قول ہے. نقاد حیات اور ادب کا نباز ہوتا ہے، وہ اعلیٰ قدروں کا عارف اور اس کا تأثر ہوتا ہے. آل احمد سرور کا قول ہے کہ نقاد حیات اور ادب کا نباز ہوتا ہے، وہ اعلیٰ قدروں کا عارف اور اس کا تأثر ہوتا ہے. غالب ماضی، حال اور مستقبل اور آخری سلام کے مصنف محمد حسن ہیں. غالب ماضی، حال، مستقبل
اور مستقبل اور آخری سلام، ان دونوں کتابوں کے مصنف جو ہیں محمد حسن ہیں۔ غالب، ماضی، حال اور مستقبل اور آخری سلام۔ شعر، غیر شعر اور نثر اور تنقیدی افکار، ان دونوں کتابوں کے مصنف ہیں شمس الرحمن فاروقی۔ تنقیدی اشارے کے مصنف ہیں عالم مسرور۔ تنقیدی حاشیہ اور تنقیدی جائزے کے مصنف ہیں احتشام حسین، اور تنقیدی افکار کے مصنف ہیں شمس الرحمن فاروقی۔ حالی اور ذات کے تنقیدی تصورات ہماری رہنمائی نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی کا یہ بھی قول ہے کہ حالی اور آزاد کے تنقیدی تصورات ہماری رہنمائی نہیں کرتے بلکہ وہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ غالب، شخص اور شاعر اور نقوش و افکار، یہ دونوں کتابیں مجنوں گورکھپوری کی ہیں۔ غالب، شخص اور شاعر اور نقوش و افکار۔ تحقیق کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ تحقیق کی تعریف قاضی عبدالودود نے کی ہے کہ تحقیق کسی امر کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ ہندوستانی لسانیات اور روح تنقید کے مصنف محی الدین قادری زور ہیں۔ اشتر سوزن اور کچھ غالب کے بارے میں، یہ دونوں کتابیں قاضی عبدالودود کی ہے۔ اشتر سوزن اور کچھ غالب کے بارے میں قاضی عبدالودود کی کتاب ہے۔ انتخاب غالب اور مکاتیب غالب، یہ کتاب امتیاز علی عرشی کی ہے۔ انتخاب غالب اور مکاتیب غالب، یہ دونوں کتابیں امتیاز علی خان عرشی کی ہے۔ انشاء غالب اور اردو املا، یہ دونوں کتابیں رشید حسن خاں کی ہیں۔ انشاء غالب، انتخاب غالب اور مکاتیب غالب امتیاز علی خان عرشی، انشاء غالب، اردو املا رشید حسن خاں۔ دیوان غالب کو تاریخی اعتبار سے مرتب کر کے 3 حصوں میں کس نے تقسیم کیا؟ تو امتیاز علی خان عرشی نے دیوان غالب کو تاریخی اعتبار سے مرتب کر کے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ رشید حسن خاں کو گیان چند جین نے خدائے تدوین کہا ہے۔ رشید حسن خاں کو گیان چند جین نے خدائے تدوین کہا ہے۔ ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ اور زبان اور قواعد کے مصنف ہیں رشید حسن خاں۔ ادبی تحقیق، مسائل اور تجزیہ اور زبان اور قواعد، ان دونوں کتابوں کے مصنف ہیں رشید حسن خاں۔ تحقیق دراصل تلاش و جستجو کے ذریعے حقائق معلوم کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ جمیل جالبی کا یہ قول، تحقیق دراصل تلاش و جستجو کے ذریعے حقائق معلوم کرنے اور ان کی تصدیق کرنے کا نام ہے۔ چند ہم عصر اور اردو کا المیہ، ان دونوں کتابوں کے مصنف مولوی عبدالحق ہیں۔ غافل، یہ گیان چند جین کا تخلص تھا۔ غافل گیان چند جین کا تخلص۔ تحقیق کا فن اور عام لسانیات، گیان چند جین کی کتاب ہے۔ تحقیق کا فن گیان چند جین کی ہے اور عام لسانیات گیان چند جین کی ہے۔ تحقیق کا معلم ثانی قاضی عبدالودود کو کہا جاتا ہے۔ معلم اول حافظ محمود شیرانی کو کہا جاتا ہے۔ تحقیق عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ حقاقہ سے ماخوذ ہے۔ تنقید شعر العجم اور تنقید آب حیات حافظ محمود شیرانی کی یہ کتابیں ہیں۔ عقد ثریہ، ریاض الفصحاء اور تذکرہ ہندی، یہ تینوں جو تذکرے ہیں یہ کس کی تصانیف ہیں؟ یہ نواب مصطفیٰ غلام حمدانی مصحفی کے یہ تینوں تذکرے ہیں، تینوں تصانیف ہیں۔ عقد ثریہ، ریاض الفصحاء اور تذکرہ ہندی۔ عقد ثریہ، ریاض الفصحاء اور تذکرہ ہندی غلام حمدانی مصحفی کے یہ تینوں تذکرے، یہ تینوں تصانیف ہیں۔ عقد ثریہ، ریاض الفصحاء اور تذکرہ ہندی غلام حمدانی مصحفی۔ گلشن بخار، یہ نواب مصطفیٰ خان شیختہ کا تذکرہ ہے۔ گلشن ہند، یہ تذکرہ گلزار ابراہیم جس کے مصنف علی ابراہیم خان خلیل تھے، اس کا ترجمہ ہے جسے مرزا علی لطف نے گلکرست کی فرمائش پر کیا۔ تو گلشن ہند مرزا علی لطف کا تذکرہ ہے جو کہ ترجمہ کیا ہوا ہے، یہ گلزار ابراہیم سے، گلزار ابراہیم کے مصنف تھے علی ابراہیم خان خلیل۔ تو گلشن ہند مرزا علی لطف۔ کتاب المعارف کس مشرقی نقاد کی کتاب ہے؟ تو ابن قتیبہ کی کتاب ہے کتاب المعارف۔ الشعر والشعراء اور کتاب المعارف، ان دونوں کتابوں کے مصنف ابن قتیبہ ہیں۔ کاویہ النکار ستر وامن کی کتاب ہے، کاویہ النکار ستر۔ اپولوجی کے مصنف ہیں افلاطون جو ہیں اپولوجی کے مصنف ہیں۔ کس مغربی نقاد نے شاعری کو شخصیت کا اظہار نہیں بلکہ شخصیت سے فرار کہا ہے؟ تو ٹی ایس ایلیٹ نے شاعری کو شخصیت کا اظہار نہیں بلکہ شخصیت سے فرار کہا ہے۔ ہم شفق کی رنگینیوں سے متاثر ہوتے ہیں، اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، یہ بھی شعر ہے۔ ہم قوس قزح دیکھتے ہیں اور بے اختیار کلمات تحسین زبان سے نکل جاتے ہیں۔ نیاز فتح پوری کا یہ قول کہ ہم شفق کی رنگینیوں سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، یہ بھی شعر ہے۔ ہم قوس قزح دیکھتے ہیں اور بے اختیار کلمات تحسین زبان سے نکل جاتے ہیں، نیاز فتح پوری کا قول۔ ادیب اپنے ماحول سے کچھ لیتا ہے اور اس قرض کو اپنی شخصیت کے سود کے ساتھ واپس کر دیتا ہے، یہ قول اختر حسین رائے پوری کا ہے کہ ادیب اپنے ماحول سے کچھ لیتا ہے اور اس قرض کو اپنے شخصیت کے سود کے ساتھ واپس کر دیتا ہے، اختر حسین رائے پوری۔ تنقید نہ تو سائنس ہے اور نہ ہو سکتی ہے، ٹی ایس ایلیٹ کا یہ قول
کہ تنقید نہ تو سائنس ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کا یہ قول ہے۔ ادب ماضی، حال اور مستقبل میں رشتہ جوڑتا ہے اور رنگ و نسل، ملک و قوم کی بندشوں کو توڑ کر وہ بنی نوع انسان کی وحدت کا پیغام سناتا ہے۔ اختر حسین رائے پوری کا یہ بھی قول ہے کہ ادب ماضی، حال اور مستقبل میں رشتہ جوڑتا ہے۔ ادب ماضی، حال اور مستقبل میں رشتہ جوڑتا ہے اور رنگ و نسل، ملک و قوم کی بندشوں کو توڑ کر وہ بنی نوع انسان کی وحدت کا پیغام دیتا ہے۔ دو قول اختر حسین رائے پوری کے آئے ہیں کہ ادیب اپنے ماحول سے کچھ لیتا ہے اور اس قرض کو اپنی شخصیت کے سود کے ساتھ واپس کر دیتا ہے، اور ادب ماضی، حال اور مستقبل میں رشتہ جوڑتا ہے اور رنگ و نسل، ملک و قوم کی بندشوں کو توڑ کر وہ بنی نوع انسان کی وحدت کا پیغام دیتا ہے۔ اختر حسین رائے پوری کا یہ قول۔ یہ دونوں کتابیں محمد حسین آزاد کی ہیں، نگارستان فارس اور سخندان فارس۔ نگارستان فارس اور سخندان فارس، یہ دونوں کتابیں محمد حسین آزاد کی ہیں۔ عروض آہنگ اور بیان شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے۔ عروض آہنگ اور بیان، یہ کتاب شمس الرحمن فاروقی کی ہے۔ شبلی نے محاکات کے لیے کس چیز کو ضروری قرار دیا ہے؟ تو تخیل کو، امیجنیشن کو جو ہے شبلی نعمانی نے محاکات کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ جو نقاد صرف جمالیات پر نظر رکھتے ہیں اور سماجیات کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ پورے طور پر تنقید کا حق ادا نہیں کرتے۔ ادھر حسین کا یہ قول ہے۔ اشتر سوزن اور عیارستان، ان دونوں کتابوں کے مصنف قاضی عبدالودود ہیں۔ مذہب اور ادب، ٹی ایس ایلیٹ کا مضمون ہے، مذہب اور ادب۔ معیار الحق اور کتاب الاسمار، یہ دونوں کتابیں امداد امام عصر کی ہے۔ کاشف الحقائق، معیار الحق، امداد الاسمار، یہ تینوں کتابیں جو ہیں امداد امام عصر کی ہے۔ قدیم مغربی تنقید اور میری تنقید ایک بازدید، ان دونوں کتابوں کے مصنف کلیم الدین احمد ہیں۔ مغربی تنقید، قدیم مغربی تنقید اور میری تنقید ایک بازدید، ان دونوں کتابوں کے مصنف جو ہیں کلیم الدین احمد ہیں۔ اردو میں دانشوری کی روایت، آل مسرور کی کتاب ہے۔ اردو میں دانشوری کی روایت کی مصنف آل مسرور۔ ایک علامت کا سفر، شکیل الرحمن کی تصنیف ہے۔ ایک علامت کا سفر، شکیل الرحمن کی تصنیف ہے۔ تنقید اور مجلسی تنقید اور شام و سائے، وزیر آغا کی تصنیف ہے۔ تنقید اور مجلسی تنقید اور شام اور سائے۔ تنقید و تحلیل کے مصنف شبیہ الحسن ہیں۔ تنقید و تحلیل کے مصنف شبیہ الحسن ہیں۔ سلک گوہر کو کس نے مرتب کیا؟ تو سلک گوہر کو امتیاز علی خان عرشی نے مرتب کیا ہے۔ معاصر ادب کے مصنف جو ہیں جمیل جالبی، اور ادبی تحقیق کے مصنف بھی جمیل جالبی ہیں۔ معاصر ادب اور ادبی تحقیق کے مصنف جمیل جالبی ہیں۔ تعبیر کی شرح کے مصنف ہیں شمس الرحمن فاروقی۔ تنقیدی افکار، شعر، غیر شعر اور نثر، اردو غزل کے اہم موڑ اور تعبیر کی شرح وغیرہ، عروض آہنگ اور بیان، یہ تمام کتابیں جو ہیں شمس الرحمن فاروقی کی ہیں۔ تعبیر کی شرح شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ہے۔ تعین زمانہ قاضی عبدالودود کا مضمون ہے۔ تعین زمانہ قاضی عبدالودود کا مضمون۔ مقدمہ شعر و شاعری تنقید میں اپنی مثال آپ ہے، یہ ابواللیث صدیقی کا قول ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری تنقید میں اپنی مثال آپ ہے۔ ابواللیث صدیقی کا قول کہ مقدمہ شعر و شاعری تنقید میں اپنی مثال آپ ہے۔ دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم ہیں یا سوچی گئی ہیں، انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام تنقید ہے۔ میتھیو آرنلڈ کا یہ قول ہے کہ دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم ہیں یا سوچی گئی ہیں، انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام تنقید ہے۔ میتھیو آرنلڈ کا یہ قول ہے۔ کچھ غالب کے بارے میں، قاضی عبدالودود کا مضمون ہے۔ کچھ غالب کے بارے میں، یہ قاضی عبدالودود کا مضمون ہے۔ دنیا میں جو بہترین باتیں معلوم ہیں یا سوچی گئی ہیں، انہیں غیر جانبدارانہ طور پر جاننے اور عام کرنے کی خواہش کا نام تنقید ہے۔ اور ایک اور قول ہے، یہ کتاب ہے قاضی عبدالودود کا مضمون ہے، بلکہ یہ کچھ غالب کے بارے میں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے آج تحقیق و تنقید کے تعلق سے بہت سارے سوالات رکھے ہیں۔ کل انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اور بھی تحقیق و تنقید کے تعلق سے ہی سوالات رکھوں گا۔ انشاءاللہ کل پھر سے ملتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔